اور کیا آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید صورتحال واضح ہوتی ہے. سامعین، ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آئی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، بات ہم کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع فیصلوں کے حوالے سے. موجودہ جو متنازع فیصلہ تازہ ترین انہوں نے کیا اور جس سے پوری دنیا کے امن عمل کو نقصان پہنچا اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کو جس طرح انہوں نے آگ میں دھکیلا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ مسلم امہ آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے اور کیا رد عمل دیں گے؟ جی، اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اصل چیز یہ ہے کہ جب مشترکہ طور پر کوئی لائے عمل بنایا جائے، کیونکہ اگر انفرادی طور پر ممالک جو مرضی کہتے ہیں، ریزولوشن تو منظور ہوئی ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی کافی سخت قرارداد پیش کی گئی تھی جو کہ یونانیمس سے اپروو ہوئی ہے. اس طرح اور بھی ممالک جو ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن اصل بات آئے گی OIC کے اوپر، کیونکہ OIC ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں 55 مسلمان ممالک اس کے ممبر ہیں، اور وہ پھر ایک قوت بنتی ہے جو بھی وہ فیصلہ کریں اور جو بھی اقدامات وہ واضح کریں اور پیش کریں اور اس پہ پھر عمل بھی کریں. ایک کمیٹی بنائی جائے، وہ اسٹریٹجی بنائی جائے اور اس کے مطابق اس پہ چلیں، تو وہ ایک پریشر، بہت بڑا پریشر بنے گا اور اس کا کچھ اثر ہوگا. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کو آپشن اگر کرنا شروع کریں، لڑائی تو یقیناً ناممکن ہے، وہ تو بالکل اس کو تو ہم رد کر دیتے ہیں، وہ تو آپشن ہے ہی نہیں ہے. اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر کتنا پریشر ڈالنا ہے کہ امریکہ کا جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں اور یہاں پاکستان میں جو ان کی یہاں پہ ساکھ تھی یا ان کا جو اثر تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا پچھلے مہینوں میں اور پچھلے سالوں میں. بغیر ترکی کی مدد کے، بغیر ترکی کے تعاون کے اور کچھ دوسرے ممالک کے یہ شام کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اور امریکہ اس سے پیچھے ہی ہٹتا جائے گا اور اس کی قوت کم ہوتی جائے گی اور روس اس کی دیوار لے گا. افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کی بغیر تعاون کے امریکہ حل نہیں کر سکتا، اور ان کسی حد تک ایران کی بھی کوآپریشن ہونی چاہیے، تعاون چاہیے. تو یہ جو صرف دو مثالیں ہیں. اب اگر آپ گلف کی طرف چلیے تو جو آئل پروڈیوسر ملک ہیں بہت بڑے بڑے اور جن کے امریکہ کے ساتھ بڑے فوجی تجارت بھی وہ کرتے ہیں، اور امریکہ بلینز آف ڈالر کی کنزیومر آئٹمس بھی اور فوجی جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی. تو یہ اگر سارے مل کر ایک ایسا لائے عمل طے کریں جس میں یہ کہا جائے کہ جروسلم کا جو مسئلہ ہے وہ ایک سیٹل مسئلہ نہیں ہے، وہ فلسطینی ایک ساورن اسٹیٹ بننی چاہیے. اور جروسلم جو ہے وہ ایک تو یہ پرپوزل تھا ایک زمانے میں کہ مشترکہ دارالخلافہ ہو دونوں اسٹیٹ کا، یعنی اسرائیلی اسٹیٹ کا بھی اور جو نئی فلسطینی اسٹیٹ بنے گی بھی اس کا. دوسرا پرپوزل یہ تھا کہ جو مشرقی جروسلم ہے جو پہلے جارڈن کا حصہ ہوتا تھا 67 کی وار سے پہلے، وہ فلسطین کی اسٹیٹ کا دارالخلافہ ہو اور دوسرا حصہ اسرائیل کا ہو. اگر تو یہ اس بات سے یہ مانتے ہیں پھر تو کوئی بات چیت کا عمل آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر یہ صدر ٹرمپ اس سے ڈٹ جائیں اور وہ اپنائی کا مظاہرہ کرے تو پھر میرا خیال ہے حالات جو ہیں وہ صحیح سمت سے نہیں جائیں گے. لیکن بہرحال جس سمت سے بھی جائے OIC کو پریشر ڈالنا ہوگا، OIC کو اپنا زور دکھانا ہوگا. نہیں تو آج یہ انہوں نے کیا ہے کیونکہ بہت سنجیدہ مسئلہ بتاتے ہو، کل یہ کچھ اور کارروائی کریں گے، پرسوں کچھ اور کریں گے، کیونکہ جس جگہ پہ یہ چل پڑے ہیں ان کو یہیں روکنا ہوگا اور یہیں روک کر ان کو مجبور کرنا ہوگا کہ یہ فلسطین کا مسئلہ حل کریں. اور مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے اس سے وہ باز رہیں، اور چونکہ اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے، اس سے زیادہ دہشت گردی کو فروغ ملے گا مشرق وسطیٰ میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی. ہمیں یہ جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اس قسم کا پریشر نہیں پڑے گا
کہ وہ اپنی پالیسی میں کسی قسم کی بھی ترمیم کریں. ڈاکٹر صاحب، امریکی تاریخ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس وقت اس فیصلے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، تمام جو ان کے الائز ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، مسلم امہ بھی سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر اس پر آئے گا، یا اگر امریکہ کے اندر سے امریکی عوام کی آواز اٹھے گی تو امریکہ کی حکومت پر، امریکہ کے صدر پر پریشر آ سکے گا؟ جی، جہاں تک امریکہ کے عوام کا تعلق ہے، وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں صدر ٹرمپ کی اس قسم کی جو ڈیسپریٹ پالیسیز ہیں، وہ تو پہلے ہی ان کے خلاف ہے. دیکھیے، ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ جو پچھلے انتخابات تھے اس میں جو پاپولر ووٹ تھا وہ ہلری کلنٹن نے لیا تھا. وہ الیکٹرل ووٹ میں تو ہار گئی تھی، اور جو امریکہ کا نظام ہے اس کے تحت وہ ووٹ ہی چلتا ہے. لیکن پاپولر ووٹ میں ان کو خاصا یہ پیچھے تھے ہلری کلنٹن سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی کافی بڑی تعداد امریکہ کی ان سے اتفاق نہیں کرتی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو اپنے لوگ ہیں، جو ان کا بیس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بیس بہت کٹر ہے. یعنی ان کے بڑے کٹر خیالات ہیں اور نظریات ہیں، اور صدر ٹرمپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور انہی کے ووٹ لے کر وہ انتخابات جیتے ہیں. اس لیے اگر تو بیس میں کوئی تبدیلی ہے، بیس میں اس کی تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ ان سے بھی زیادہ کٹر ہے اپنے خیالات میں. اور وائٹ سپرمیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ریشسٹ ہیں وہ، اور اینٹی امیگرینٹس ہیں، جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں باہر نکالیں امریکہ سے، اور صرف یہ سفید عام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. اس کی اندر سے آواز تو اٹھتی ہے، بالکل اٹھتی ہے، جو ان کے سمجھدار طبقے ہیں. لیکن اس کا اثر نہیں پڑے گا، جیسے میں نے کہا تھی کہ وہ پہلے بھی ان کے خلاف ووٹ دے چکے ہیں. یہ اثر یہ زیادہ ان کا پڑے گا اگر جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا اس کی طرف شروع میں، اور جیسے میں نے کہا کہ OIC ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ کلیکٹو پلیٹ فارم ہے، اور اس کی اگر ایک سنجیدہ وہاں پہ اور امریکہ کے اوپر زور ڈالا جائے اس چیز کا کہ یہ اس طرح معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے، ان کو اس ڈگر پہ نہیں چلنا چاہیے، اور ان کو فلسطین کا مسئلہ بلکہ حل کرانا چاہیے. اور جس طرح ماضی میں امریکہ ایک زمانے میں ایک وہ بھی کیس آیا تھا جب امریکہ وہاں کا ایک آنےسٹ بروکر بھی ہوتا تھا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان. انہوں نے کوشش بھی کی تھی صلح کرانے کی اور بات چیت کرانے کی، وہ ناکام ہو گئے، وہ اور بات ہے. لیکن اب یہ تفصیل کرنا کھلم کھلا اور اس طرح کی طرفداری کرنا یروشلم جیسے مسئلے کے اوپر جو صرف عربوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے عام نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے بہت عام ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے وہ جو ریڈ لائن ہوتی ہے وہ کراس کر دی ہے، اور اب برداشت کی میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہے اس بات، کیونکہ وہ انتہا پہ انہوں نے یہ ایک کام کیا ہے جو یروشلم والا، اور اس سے زیادہ برداشت ایک مسلمان ممالک کو اور OIC کے ذریعے میرا خیال ہے ان کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ آپ نے جو کیا ہے اس کے بعد ہم کوئی چیز برداشت نہیں کریں. ڈاکٹر صاحب، بہت آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ اس پورے معاملے میں OIC کا ایک اپنا کردار ہونا چاہیے اور اس کی اہمیت ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی کسی کو انکار نہیں کہ مسلمان قوم تو متحد ہے، اس فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج بھی ہے، لیکن جو ہمارے سربراہان ہیں، حکومت ہے مسلمان ملکوں کی، ان کے آپس کے اختلافات ضرور ہیں. اگر آئیڈیل سچویشن یہ ہو کہ OIC متفق ہو جاتی ہے، پوری OIC اس فیصلے پر ایک قدم لیتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں OIC کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپ نے پہلے تو بجا کہا کہ کچھ ایسے حکمران ہیں اسلامی دنیا میں جو امریکہ کے ساتھ اس قدر زیادہ ان کے تعلقات ہیں، اور وہ پوری اپنی جو سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی کا مطلب ہے ان کی اپنی جو اقتدار پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. یہ تو ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ عوام کا بہت پریشر ہوگا، کیونکہ یہ ایسا جذباتی مسئلہ ہے جس سے تمام مسلمان جو ہیں وہ سخت پریشان بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں. تو اس لیے جب وہ پریشر پڑے گا حکمرانوں کے اوپر، تو حکمران نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو عوام کی بات تو اپنے سننی ہوگی، اور جب عوام کی بات سنیں گے تو پھر ان کو
ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا OIC کے جس میں امریکہ کو وارننگ دی جائے اور ان کو کہا جائے صدر ٹرمپ کو کہ اگر آپ نے یہ باز نہ آیا وقت ایسی پالیسی سے اور آپ نے یہ کوشش نہ کی بلکہ آپ نے طرفداری کی اسرائیل کی اور فلسطینیوں کا جو مطالبہ ہے علیحدہ ریاست بنانے کا اس کو نظر انداز کیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس کو ڈاؤن گریڈ کریں گے یا ڈاؤن گریڈ کریں گے یا بالکل ہی اس کو ہم ختم کریں گے، چاہے وہ اقتصادی میدان میں ہو، چاہے وہ سیکورٹی کے میدان میں ہو، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو۔ تو میرا خیال ہے یہ پیغام ڈیفینیٹلی ان کو جانا چاہیے، اور لیکن جس طرح پیغام نہ ہو اس کے پیچھے ایک سنجیدہ اسٹریٹجی بھی ہو جس میں ان کو پتہ چلے کہ یہ صرف باتیں نہیں کر رہے، چونکہ ان کا اپنا خیال ہوگا، ان کی ایسٹیمیشن ہوگی، یہ باتیں کریں گے 5-6 دن، ان کے حکمران بھی بیان دیں گے، ان کی پارلیمنٹ میں جہاں پہ پاکستان کی گورنمنٹ کیا تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کو یہ تاثر دیا جائے کہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کا فالو اپ بھی ہوگا، فالو اپ کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی جائے جو یہ دیکھے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی اسٹیجز جو ہیں وہ کہاں تک ہو رہی ہیں، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو پھر سے OIC کی طرف رجوع کرے اور ان سے نیا مینڈیٹ لے۔ ہمیں اس طرح کی جب تک اسٹریٹجی نہیں بنے گی، اس کی طرف ریزولوشن پاس کرنے سے، قراردادیں منظور کرنے سے وہ ان پہ وہ اثر نہیں ہوگا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب کہ اس کو صرف قرارداد کی حد تک نہ رکھا جائے بلکہ اس پر ایک باقاعدہ کمپلیٹ اسٹریٹجی بنا کے جو ہے وہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر ہمارے پروگرام نقطہ نظر میں پیش کیا۔